جو حضرات قاری صاحب کو سناتے ہیں وہ ان کے منتظر ہیں قرآن پاک سننے کے لیے. جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں اور سبق کے ہمارے شریک وہ ادھر آ جائیں. وہ یہاں وائٹ بورڈ ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہاں اس طرف تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو دیکھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. جزاک اللہ. معلم القرآن کا جو سبق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا اس میں گزشتہ درس میں بھی اور آج کے درس میں بھی ہم سب سے پہلے ان بنیادی باتوں کو یاد کریں گے اور بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیں گے جس سے ہمارے لیے آئندہ کے سارے اسباق آسان ہوں. بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے سبق کا سمجھنا اور آئندہ قواعد کا سمجھنا آسان ہوگا. تو پچھلی نشست میں جو بات آپ حضرات کے سامنے آئی وہ یہ کہ جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، میں شروع سے بات عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہم نے کلمہ کی تعریف عرض کی تھی. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جی کلمہ؟ ہر وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی اور مطلب ہو. اچھا ایک بات اور ہے، معنی نہیں کہنا آپ نے. اب آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو جو اردو جو غلطیاں ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ درست کرنی. معنی غلط، کیا کہنا ہے جی؟ معنی. لفظ اور معنی، ٹھیک ہے جی. معنی آج کے بعد ختم، بس یہ گزر گئے جو الفاظ. لفظ اور معنی تو ہر وہ لفظ جو زبان سے نکلتا ہے اگر اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور معنی ہو تو اسے کلمہ کہتے. اور جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ مہمل کہلاتا ہے. وہ ہمارا نہ ہم اس پہ بات کریں گے، نہ ہمارا مقصود ہے. ہمارا مقصد تو ان قواعد کے سمجھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سمجھنا، اور وہ سارا کا سارا با معنی اور با مقصد ہے. پھر یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کو عربی میں کلام کہتے ہیں. ہر کلام میں 3 چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. پارٹس آف سپیچ یعنی کلام کے جو اجزاء ہیں وہ 3 ہیں جو گزشتہ نشست میں پڑھے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. یہ 3 حصے، یہ 3 کلام میں، ہر کلام میں یہ چیزیں پائی جاتی. فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی زمانہ سمجھ میں آئے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فعل کہتے ہیں. جیسے وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سبق پڑھتا ہے، وہ چلا جائے گا، وہ آئے گا، یہ آئے گا، کھائے گا، پیے گا، ہنسے گا، یہ سارے چیزیں یہ اردو کے افعال ہیں. فعل کی جمع افعال اور اسم کی جمع اسماء. وہ کلمہ جس کا معنی ہو اور اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے لیکن اس میں کسی قسم کا زمانہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے.
ایسے کلمے کو اسم کہا جاتا. جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، اس کا ہم مطلب سمجھ رہے ہیں. جب میں کہوں گا کتاب، آپ سمجھ گئے کتاب سے کیا، مسجد، یہ بھی سمجھ گئے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں کوئی کام اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آیا، ایسے کلمے کو اسم کہا جاتا ہے. فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں اور اسم کو ناؤن کہتے ہیں. یہ چونکہ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ تعارف کے لیے پھر ایک موقع آئے گا ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے، پھر خالص عربی لیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ سٹیکر چپکانے کے لیے پرانا تھوڑا سا ساتھ رکھنا پڑتا ہے، جب پورا چپکنے کے قریب ہو جائے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر اصل پورا چپک جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ پرانا آپ کو تعارف کے لیے. نمبر 3، وہ کلمہ جس کا معنی اور مطلب کسی اور اسم یا فعل کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اس کو حرف کہا جاتا ہے. معنی تو ہے اس کا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے ساتھ اسم نہ ملے، جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فعل نہ ملے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں فی. اگر میں آپ کے سامنے میں 50 دفعہ کہوں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کہنا چاہتا. لیکن اگر کہوں مسجد میں تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کہاں ہے جی؟ مسجد میں. اگر الا کا معنی پر، 100 مرتبہ کہیں پر، الا 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 الا، کچھ معلوم نہیں کہ کیا کہنا چاہتے. لیکن جب میں کہوں گا علی الفرش، علی الفراش، بستر پر، تو بھئی یہ تو چیز سمجھ میں آ گئی کہ علی کے بعد والے لفظ نے اس کا معنی ہمیں سمجھا دیا. علی المکتب، علی الکرسی. ٹھیک ہے جی؟ یہ لفظ ہمیں سمجھ میں آئے. تو وہ الفاظ جو معنی تو ہے ان کا لیکن دوسرے کے ساتھ ملائے بغیر اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، اس کو حرف کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی؟ لیٹرز کہتے ہیں نا جی. یہ ایک بنیادی بات تھی. دوسری بات جو ابھی یہاں سے ہم آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو پارٹ آف سپیچ ہیں، یعنی جو کلام کے 3 جز ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف، یہ آپ نے سمجھے. اسی طرح ایک چیز سمجھنی جس کو ہم اعراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اعراب. اردو میں اعراب نہیں، کسی اور زبان میں نہیں، یہ عربی زبان میں آتا ہے. عربی میں اعراب سمجھنا ضروری ہے. کسی بھی اسم کے، فعل کے آخر میں، آخری حرف پر جو زبر، زیر اور پیش ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. جو آخری ہوتا ہے نا، لفظ کے آخر پر جو زبر، زیر یا پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اعراب کہتے ہیں. بھئی اعراب پڑھو، اعراب لگاؤ، تو اس کا مطلب ہے اس کے آخری حرف پر آپ نے یا زیر لگانی یا پیش لگانی یا زبر لگانی. زبر، زیر اور پیش کو اعراب کہتے ہیں. زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اسی طرح اگر کوئی بھی اعراب نہ ہو تو اس کو جزم کہتے ہیں. اس میں ایک سکون ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر اعراب ہو تو وہ کیا کہیں جی؟ زبر، زیر اور پیش. میں ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں تاکہ آپ کے سامنے بھی آئے. اس کو تھوڑا سا پیچھے کر. سب کو نظر آ رہا ہے جی؟ جی. سب سے پہلی بات اعراب. کتنے اعراب ہیں جی؟ کل 3 اعراب ہیں. نمبر 1 زبر. کسی بھی حرف کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے اس کو آخر میں جو اوپر کی طرف ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور جو اس کے نیچے ہو اس کو زیر کہتے ہیں جی. یہ زیر ہے. اور جو گلائی میں ہوتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں جی. یہ اعراب ہے. ہم اردو میں بھی زبر، زیر، پیش کہتے ہیں
عربی میں زبر زیر پیش استعمال نہیں ہوتا، فارسی میں ہوتا زبر زیر. ٹھیک ہے جی. اعراب کو عربی زبان میں حرکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ حرکت. زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ فتحہ. لفظ ذہن میں رکھیے گا بس. زیر کو کسرہ کہتے ہیں. زیر کو کیا کہتے ہیں جی؟ کسرہ. اور پیش کو ضمہ ضاد کے ساتھ. یہ اس کے میں نے بالمقابل اس لیے لکھا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. زبر کو کیا کہتے ہیں جی؟ آپ بولیں گے ساتھ ساتھ، جو بولے گا نہیں پھر وہ اس کو ہم وہاں بھیج دیں گے خاموشی کے لیے. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. اور زیر کو کسرہ. اور پیش کو ضمہ. میں عربی بولوں گا، آپ نے اس کا اردو بتانا ہے جی. فتحہ، کسرہ، ضمہ. میں اردو بولوں گا، آپ نے عربی بتانی جی. زبر، زیر، پیش. اب میں مکس کروں گا. اگر عربی بولوں تو آپ نے اردو بتانی، اردو بولوں گا تو آپ نے عربی. دماغ حاضر ہے نا انشاءاللہ جی. زبر، کسرہ، پیش. پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ پوری دماغ کو حاضر کرنا پڑ رہا ہے اور حاضری ضروری ہے. دماغ کی 100% حاضری یہاں ضروری ہے. بہرحال اس پہ زیادہ زور نہیں لگائیں گے. فتحہ، زبر اور کسرہ، زیر اور ضمہ، پیش. یہ بنیادی باتیں. اب جب ہم آئندہ کہیں گے اس فعل کے آخر میں ضمہ ہے تو آپ کیا کہیں گے جی؟ پیش ہے. بھئی اس پر فتحہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ زبر ہے. اس پر کسرہ ہے. اب میں جو لفظ بولوں گا اس کے آخری کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے بتانا ہے ضمہ ہے، فتحہ ہے یا کسرہ ہے. آپ بتائیں گے انشاءاللہ جی. اعوذ، زال پہ کیا ہے؟ پیش. کیا ہے جی؟ اب نے عربی میں بولنا. اب وہ پیش والا لفظ چھوڑ دیں. ضمہ، اعوذ باللہ من الشیطان. فتحہ بھی کسی کی طرف سے آواز آئی تھی ہے نا. الرجیم، کسرہ. الحمد للہ. اعراب کہاں ہوتا ہے جی؟ شروع یا آخر میں؟ آخری پر جو چیز ہوتی وہ اعراب کہلاتی. درمیان والوں کو چھوڑ دے. الحمد للہ رب کسرہ العالمین. یہ نہیں آپ سمجھ سکیں بس فتح ہی آخر میں. الرحمانی، الرحیمی، مالکی، یومی، الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط. دیکھو جی یہ سارے ہر لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اعراب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. فتحہ، کسرہ اور ضمہ آپ نے سمجھ لیا. فتحہ، کسرہ، ضمہ. اگر دو فتحے ہوں، دو کسرے ہوں یا دو ضمے اس کو تنوین کہا جاتا. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین. دو زبریں، ایک کی بجائے دو زبر اور ایک کی بجائے دو زیریں، ایک کی بجائے دو پیش، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین. دو زبر، دو زیر، دو پیش. یہ کیا کہلاتی ہیں جی؟ یہ تنوین. دو زبر کی علاوہ یہ دو زیر اس طرح، دو پیش، یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین. یہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں آ گئی جی. اس کے بعد اگلی تمہیدی بات. ابھی ہم تمہیدی باتیں عرض کر رہے ہیں، یہ ٹکڑوں میں آئے گی. مختلف ٹکڑے ہیں اس کے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں آگے شروع ہوں گی جب ہماری تمہیدی باتیں ختم ہوں گی.
اسم، فعل اور حرف بھی آپ نے سمجھ لیے. فعل میں جو بات کی جاتی ہے یا جو کام بیان کیا جاتا ہے، اگر اس میں اپنی ذات سے متعلق کوئی چیز بتائی جائے تو اپنی ذات کو متکلم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو انگریزی میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر اس میں کسی موجودہ شخص کے بارے میں گفتگو کی جائے، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی کام بتایا جائے، اس کو عربی میں مخاطب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخاطب، طا کے زبر کے ساتھ. انگریزی میں سیکنڈ پرسن. کیا کہتے ہیں جی؟ سیکنڈ پرسن. اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے کسی سے، نہ وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے، نہ دوسرے سامنے والے کے کسی تیسرے کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں، ان کی کلام میں وہ موجود نہیں، اس کو تھرڈ پرسن یا غائب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غائب. اچھا، غائب کے لیے جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اردو میں ہمارے نظروں سے بھی غائب ہونا چاہیے، لیکن کلام میں نظروں سے غائب ہونا بس کلام میں شامل نہ ہو. جیسے میری آپ سے گفتگو، آپ کا نام کیا جی؟ سہیب صاحب. میں کہتا ہوں سہیب صاحب سے، میں آپ سے سنتا ہوں تو میں متکلم ہوں. ٹھیک ہے نا؟ سہیب صاحب کے بارے میں کہوں، سہیب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے جی؟ مخاطب. آپ کا اسم گرامی عظمت صاحب. میں اگر ان سے کہوں عظمت صاحب آپ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ عظمت صاحب ہیں، تو بتائیے اس گفتگو میں متکلم کون ہے؟ آپ بتائیں جی. متکلم کون ہے؟ میں ہوں. آپ کہہ دیں نا جی، یہ آپ وہ والا نہیں ہے. متکلم میں ہوں اور مخاطب سہیب صاحب، اور جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں عظمت صاحب، وہ کیا ہیں؟ وہ غائب. غائب ہے، نظروں سے بھی غائب ہے. یہ شبہ ہو جائے گا خام خواہ، اس لیے میں یہیں سے اس کو صاف کر دوں. ہماری کلام میں جس تیسرے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی کام بتایا جا رہا ہو، اس کو کیا کہیں گے جی؟ میں متکلم کا صیغہ بناتا ہوں. میں متکلم کہوں گا، آپ نے مخاطب بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں جی. آپ اس کا اردو میں بنائیں جی مخاطب. آپ نماز پڑھتے ہو. غائب بنائیں جی، وہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، سب آگے اس میں واحد، تثنیہ، جمع سب شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. میں اب مخاطب بولوں گا، آپ نے متکلم بنانا. آپ نے نماز پڑھی. غائب بنائیے، اس نے نماز پڑھی. میں آپ کے سامنے غائب بولنے لگا ہوں، آپ اس کا مخاطب اور متکلم بنائیے گا. وہ سبق میں شامل نہیں ہوا، میں سبق میں شامل ہوا، آپ سبق میں دیکھو. وہ نہیں ہوا تو غائب، آپ ہوئے، میں ہوا، یہ کیا جی؟ متکلم اور مخاطب. تو گفتگو کے یہ تین حصے، کیونکہ آئندہ ہم کہیں گے یہ متکلم کا لفظ ہے تو فوراً ہمارا ذہن اس طرف پہنچ. یہاں میں ایک شبہ آپ کے ذہن میں، پھر وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان کبھی خیال ڈالتا ہمارے بس میں نہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، وہ کہے گا دیکھو یہ ضمہ فتحہ کسر ساری زندگی ہوگی ہم نے نہیں سنے، نئی چیزیں کہاں، ہمیں ہماری تو اپنی چیزیں یاد نہیں رہتی، یہ کہاں یاد رہیں گی. ایسی ہے نہیں، ہمیں تو اپنا ہوش نہیں، یہ کہاں سے یاد رکھ، لہذا چھوڑو. اس سے بہتر ہے کوئی اور آرام سے بیٹھو اور مزے کا کام کرو، کیونکہ اس میں دماغ تھوڑا حاضری مشقت تو ہوگی نا جی. لیکن یاد رکھیے، یہی چیز اگر بچہ پہلے دن جب قاری صاحب اس کو پڑھا رہا ہوں، بیٹا یہ الف، یہ با، وہ سوال کر دے. وہی دیکھو بچہ جب پڑھتا ہے نا الف، وہ پھر کیا پڑھتا ہے؟ بیٹا یہ جو لیٹی ہوئی اس کے نیچے نقطہ ہے یہ با ہے، جس کے اندر 2 ہیں یہ کیا ہے؟ تا ہے، جس کے اندر 3 ہیں یہ کیا ہے؟ سا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ قاری صاحب کی بات پر پورا ایمان لاتے ہو، الف با تا سا، الف با رٹتا رہتا ہے نہیں.
لیکن وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو دور سے پتہ چل جاتا ہے الف یہ ہے، با یہ ہے، سا ہے. بتانے کی ضرورت ہے ابھی اس کو بتانے کی کوئی ضرورت. ایک مسلسل عرصہ محنت کے بعد ساری چیزیں اس کے لیے دوپہر کے سورج کی طرف واضح ہو جاتی. اگر کوئی بچہ اس وقت اپنے قاری صاحب سے سوال کر لے اور وہ قاری صاحب دنیا کے علماء، فقہا، دانشوروں سے سوال کر لے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. کوئی اس کا جواب. وہ کہہ دے گا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے قاری صاحب، آپ نے جو کھڑا ہے اس کو الف کہا ہے، جو لیٹا اس کو با کہا ہے، اب اس کو با کہہ دیں جو کھڑا ہے، جو لیٹا ہے اس کو الف کہہ دیں، ایسا کیوں ہے؟ بتائیے جی، ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو ضرور لے کے آئے. صدیوں سے تلاش میں اس کا کیا جواب ہے. کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ اس کیوں کا کوئی جواب کوئی نہیں دے. کہ بیٹا بس کیا کروں، جنہوں نے کلام بنائی ہے انہوں نے اسی کو الف کہا، اس کو کیا انہوں نے با کہا. اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال اگر کر دے بھی انہوں نے اگر اس کو کہہ دیتے الف، اس کو با کہہ دیتے الٹا، تو کون سا ان کو فرق پڑتا تھا؟ کوئی ہو سکتا تھا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہارون رشید کا زمانہ تھا. ایک دفعہ ہارون رشید گزر رہے تھے تو دیکھا ایک باغ میں ایک بوڑھے شخص کھجوریں لگا رہے. کھجوریں تھیں پودے پھل والے، چھوٹے چھوٹے پودے. ان کو ذرا مذاق سوجا. اس نے کہا اس ذرا بزرگ سے تھوڑی سی ہم خوش طبی کر لیں. کہا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ درخت لگا رہا ہو، پھل کے درخت ہیں، یہ کتنے عرصے بعد کب آئیں گے پھل ول دیں؟ کہ 15-20 سال تو لگ جائیں. اس وقت تک زندہ بھی رہو گے یا نہیں؟ ابھی تمہاری اپنی قبر کے قریب پہنچے ہوئے ہو، تمہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، عمر دیکھیں، اور آپ لگانے لگیں کیا جی؟ پھل کے درخت. تو اس بزرگ نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر ہر شخص پھل لگاتے وقت یہی سوچتا درخت کہ میں اس کے پھل کھاؤں گا تو دنیا میں کہیں بھی پھل والا درخت نہ ہوتا. دنیا میں کہیں بھی. ہر بندہ کیوں لگاتا ہے؟ میں نہ صحیح تو میری اگلی نسل، وہ نہیں تھی تو اگلی نسل سے. ہمیں جو مل رہے ہیں ہمارے دادا پردادا کے لگے ہوئے، وہ اسی سوچ کے تحت مل رہے. اگر وہی سوچتا جو آپ کے ذہن میں آیا خلیفۃ المسلمین، پھر دنیا میں کوئی پھلدار درخت موجود نہ ہوتا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی خیال نہ آئے کہ صاحب یہ تو نئی کہانی شروع ہو گئی، مشکل بات ہے. نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں. قرآن پاک سے زیادہ لذیذ اور باعث برکت اور باعث ثواب عبادت بھی کوئی نہیں. ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور علم کی ایک گھڑی سیکھنے کی، ایک گھڑی تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، حدیث مشکات کی. ایک گھڑی بیٹھ کر یہ مذاکرہ ہمارا، یہ ساری رات کی تہجد پڑھنے سے افضل ہے. یہ ساری رات تہجد پڑھنے سے افضل. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اگر ایک آیت سیکھ لو گے قرآن پاک کی، حضرت ابی بن کعب سے، حضرت ابو ذر سے فرمایا تمہارے لیے 100 نفل سے افضل. کس سے افضل ہے؟ 100 نفل. بہرحال ابھی آپ نے کیا سمجھا جی؟ متکلم، مخاطب اور غائب. اب ہم عربی کے الفاظ بولیں گے. ہر کلام میں متکلم بھی ہوگا، مخاطب بھی ہوگا اور غائب بھی ہوگا. متکلم، مخاطب اور غائب کے اعتبار سے جو فعل ہیں، جو ورب ہیں، وہ بدلیں گے. جو اس کی مختلف شکلیں بدلتی ہیں اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بھائی اس کے کتنے صیغے ہیں. صیغے کا مطلب اب اس کی کتنی صورتیں مزید بن رہی ہیں، کتنی اور شکلیں بن رہی ہیں، اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو مخاطب، متکلم اور غائب کے اعتبار سے، یا واحد، تثنیہ یا جمع کے اعتبار سے جو بدلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ صیغے کہتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لیجیے. آگے چلوں، بلکہ میں یہاں لکھ بھی دوں تاکہ وائٹ بورڈ پر بھی آ جائے کہ کلام کے جو 3 حصے ہیں اس میں سے ایک متکلم ہے. ایک کیا ہے جی؟ متکلم کسے کہتے ہیں جی؟ بات کرنے والے کو، فرسٹ پرسن، اپنے بارے میں جو بات کہے. دوسرا کیا ہے جی؟ مخاطب، جس سے بات کی جا رہی، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور تیسرا کیا ہے جی؟ غائب. یہ کون ہے جی؟ جو نظروں سے غائب، سبق سے، کلام، ہماری کلام میں وہ شامل. ہاں اگر کسی نے
اس سے گفتگو ختم کر کے ان سے شروع کر دی تو اب وہ مخاطب بن جائے گا، یہ کیا ہو جائیں گے، یہ غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو متکلم، مخاطب اور غائب یہ بھی آپ نے سمجھ لی. تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے وہ اسم. اسم کو کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں، اس کی ذرا تعریف کریں. کیا کہتے ہیں اسم کو؟ اسم کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی، متکلم، مخاطب اور غائب. اسم کی ایک تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے. اسم کی ایک تقسیم، ہر اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اسم کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں. مذکر اور مؤنث. مذکر یعنی میل اور مؤنث فیمیل. یہ اسم کی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث. اس کو بھی سمجھ لیجیے، مذکر اور مؤنث کو. یہ لفظوں کی تعریف بیان ہو رہی. عربی میں مذکر کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، اسما ہوتے ہیں، اور مؤنث کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اس کی میں پہلے آپ کے سامنے مؤنث کی علامات ذکر کر دوں. ادب اور احترام کا تقاضا بھی یہ کہ پہلے ان کا ذکر کر لیا جائے، بعد میں ہر جگہ یہ بیچاری پیچھے ہوتی ہے نا، یہاں ہم ان کو پہلے ذکر کریں گے. مؤنث کی علامات عربی میں کیا ہیں؟ عربی میں مؤنث اسما کی علامات. نمبر 1، پہلی علامت یہ ہے مؤنث کی، ہر وہ اسم جو جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو. علامت دیکھے بغیر صرف کس کے لیے استعمال ہوتا ہو؟ مؤنث، جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو. جیسے مریم، یہ کیا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث. تو مریم کیا ہے؟ مؤنث. زینب یہ کیا ہے جی؟ مؤنث. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ عروس، عروس کا معنی ہوتا ہے دلہن. یہ کیا ہے، مذکر ہوتی ہے مؤنث ہوتی؟ مؤنث. تو یہ مریم، اس کا جینڈر کیا ہے؟ مؤنث. اور زینب کی جنس کیا ہے؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو وہ اسماء جو جنس کے اعتبار سے استعمال ہی مؤنث کے لیے ہوں وہ بھی مؤنث. سب سے پہلے وہ ہے مؤنث. جیسے مریم، کوئی علامت دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس میں لفظوں میں کسی علامت کی تلاش کی، یہ استعمال کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اسی طرح زینب، اسی طرح عروس یعنی دلہن، اور بھی لفظ ہیں قرآن پاک میں، ان کا ابھی بیان کا موقع نہیں، بعد میں بتاؤں گا. جو لفظ کے اعتبار سے مذکر ہیں لیکن چونکہ استعمال مؤنث کے لیے ہوتے ہیں تو اس کو مؤنث ہی کہا جائے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ مؤنث ہی کہا جائے. نمبر 2، دوسری قسم مؤنث کی یہ ہے، ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی مؤنث. ہر وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو جی؟ گول تا ہو وہ مؤنث. گول تا کیسے کہتے ہیں؟ نقطوں والی. جیسے اس کی ایک مثال معلمہ. کیا ہے جی؟ معلمہ. اس کے آخر میں کیا ہے جی؟ یہ گول تا ہے. یہ یہاں گول نہیں بنی، لیکن عربی میں جب لکھیں گے تو یوں لکھتے ہیں اس کو، یہ گول. اس کو عربی میں لکھنا چاہیے ورنہ پریشانی رہے گی. گول تا ہوگی کہ نہیں؟ یہ تا گول ہے اور یہ تا کیا ہے؟ یہ لمبی ہے. تو جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ کیا ہے جی؟ مؤنث. جیسے معلمہ، معلمتن. اب آپ بتائیے گا طالبہ، یہ کیا ہے جی؟ کس وجہ سے؟ آخر میں کیا ہے جی؟ گول تا ہے، مؤنث. ساعتن، سا، سا کا معنی گھڑی، آخر میں کیا ہے جی؟
گولتا. یہ کیا جی؟ مدرسہ. مدرسہ کے آخر میں کیا جی؟ گولتا. تو یہ کیا ہے جی؟ مؤنث. حاذی المدرسہ، حاذی مؤنث کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. غرفہ، یہ بھی کیا جی؟ مؤنث. آخر میں کیا ہے؟ گولتا. غرفہ مؤنث. مانا کمرہ، مانا اس کا کیا ہے؟ کمرہ. تو وہ الفاظ اسم جس کے آخر میں گولتا آئے وہ عربی میں کیا ہوتے ہیں جی؟ مؤنث ہوتے ہیں. پہچان لیں گے جی اب آپ. پہلی پہچان کیا ہے جی؟ استعمال ہی جنس کے اعتبار سے کس کے لیے ہوں؟ مؤنث کے لیے ہوں. ٹھیک ہے جی. جیسے مریم زینب، کوئی تاو علامت نہیں لیکن ہے ہی مؤنث. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے کیا ہیں جی؟ جس کے آخر میں گولتا ہو. نمبر 3، ہر وہ اسم جس کے آخر میں کھڑا الف ہو. آخر میں کیا ہو جی؟ عربی میں کہتے ہیں چھوٹا الف، الف مکسورہ، جس کی مد لمبی نہیں ہم کرتے. چھوٹا الف ہو آخر میں. آخر میں اعراب ہوتا ہے یا زیر زبر یا پیش، لیکن اگر آخر میں الف ہو کھڑا ہوا وہ بھی مؤنث ہوتی. جیسے سلمہ، جیسے یہ دیکھیے، یہ کیا جی؟ صغرا. صغرا الف آخر میں کھڑا ہوا. کبرا بڑی، اس کے آخر میں بھی کیا جی؟ الف ہے. صغرا کبرا الف آخر میں. ٹھیک ہے جی. ہر قاعدہ جب بیان کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قاعدہ، چند چیزیں اس سے مستثنا ہوتی. وہ کیا ہوتی ہیں؟ مستثنا کا معنی وہ اس قاعدے میں داخل نہیں ہوتی. کیونکہ اب آپ کہیں گے موسیٰ عیسیٰ اس کے آخر میں بھی، تو اس کو آگے نہیں سوچنا آپ نے. ٹھیک ہے جی. بس وہ پہلے ہی سے مذکر کے لیے استعمال ہوتے. ہاں، کتنی علامتیں ہوگی جی؟ 3. نمبر 4، چوتھی علامت یہ کہ اس کے آخر میں الف ہو لمبا مد والا، جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، مد والا الف. جیسے ہمرا، کیا جی؟ یہ عربی کے الفاظ ہیں. ہمرا آخر میں یہ مد ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے الف کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے آخر میں؟ حمزہ ہوتا ہے. ہمرا یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. صحرا، زہرا، دیکھو زہرا کے آخر میں کیا جی؟ الف کے بعد حمزہ ہے. یہ لمبا پڑھا جاتا ہے. اس کو کیا پڑھتے ہیں جی؟ یہ قرآن پاک میں بھی اسی طرح. آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں، جس کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو، اس کو مد کے ساتھ لمبا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مؤنث کی کتنی علامات سامنے آ گئی جی؟ پہلی علامت، دوسری علامت گولتا، اور تیسری علامت ابھی اسی پہ اکتفا کرتے. جس اسم میں یہ چاروں کے چاروں چیزیں نہ پائی جائیں اس کو مذکر کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس اب ہمارا کام آسان ہو گیا. اس لیے ہم نے مذکر کو آخر میں رکھا ہے کہ مؤنث کی علامات ہیں. جب یہ علامات اس اسم کی نہیں پائی جائیں گی، اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو مذکر سمجھا جائے گا. اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ اردو اور عربی کے مذکر میں بڑا فرق ہے. کتاب اردو میں کیا ہے؟ اردو میں کیا ہے؟ آپ کی اردو نہیں بات کر رہا، پشتو والی اردو نہیں، اصلی اردو مؤنث. اردو میں کیا ہے؟ کتاب مؤنث. لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے. عربی میں کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک مذکر استعمال ہوا اور فیہ بھی مذکر استعمال ہوا. اور عربی میں کتاب کیوں مذکر ہے؟ بتائیے کیوں مذکر ہے؟ بس یہ علامات مؤنث میں سے کوئی موجود نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہم نے اردو والوں نے کتاب بیچاری کو مؤنث کہنا شروع کر دیا، ورنہ وہ عربی میں کیا تھی بلا؟ مذکر تھی. مسجد اردو میں کیا ہے؟ مؤنث. اس غریب کو بھی کیا بنا دیا؟ اور عربی میں مذکر ہے. اور عربی میں کیا ہے جی؟ یہ مذکر ہے. عربی میں کیوں مذکر ہے؟ مسجد اس کے آخر میں الف ہے، لمبا الف ہے، گولتا ہے، علامات ہی نہیں، لہذا وہ کیا ہے؟
مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چونکہ ہم قواعد پڑھ رہے ہیں, جب قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے یہ مسجد کے ساتھ الذی کیوں آیا, بھائی اللتی آنا چاہیے مؤنث والا, کیا آنا چاہیے الذی کیوں ہے, تو آج پتہ چل گیا کہ وہ اصل میں کیا ہے, عربی میں مذکر ہے, عربی میں مذکر. تو جس میں بھی مؤنث کی علامات نہ پائی جائیں جس اسم میں, وہ کیا کہلاتا ہے, وہ مذکر. ایک تمہیدی بات آپ کے سامنے یہ بیان ہوگی جی آپ کے سامنے. اس کو اگر میں مٹا دوں جی, آپ اگر اس کی پکچر لے لیں, پھر بعض ساتھی کہتے ہیں جی ہمیں پکچر میں بھیج دیں, میں گروپ میں بھیج دوں گا اس کو, یہ لے لے ذرا, کیونکہ اس کو مٹانا چاہ رہا ہوں میں, جگہ نہیں ہے. کیونکہ ایک بات, اس کے بعد اگلی بات بڑی خاص ہے, اس کے لیے پورا ہمیں صفحہ خالی چاہیے. یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں, چلو یہ کر لیں گے. ان سب چیزوں کی ایکسرسائز اور مشق بھی آپ کو دینی ہے تاکہ آپ حل کر کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. ابھی جو مذکر اور مؤنث آپ کے سامنے آئی ہے یہ تقسیم, یہ کس اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے جی؟ جنس کے اعتبار سے. ایک اسم کی تقسیم ہے عدد کے اعتبار سے, ایک اسم کی تقسیم کیا ہے, عدد کے اعتبار سے. اسم فعل کی عدد کے اعتبار سے تقسیم, گنتی کے اعتبار سے. اسم فعل وغیرہ کی ایک تقسیم ہے گنتی کے اعتبار سے, وہ ہے واحد, تثنیہ, جمع. واحد, تثنیہ, یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, اس لیے اب زیادہ اس پہ ہم وقت نہیں لگائیں. واحد, تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے جی. وہ اسم یا فعل جو جس سے ایک سمجھ میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں, یہ واحد کے لیے استعمال ہوا. یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ اور اگر دو ہو تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ. کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کے لیے استعمال ہو, دو کے لیے. اور جمع کے لیے تین یا اس سے زیادہ, وہ کیا ہے جی, اگر ایک ہو تو وہ, اگر دو ہو تو, اور اگر تین یا زیادہ ہو تو وہ جمع کہلاتا. تو عربی زبان میں, باقی کسی زبان میں تثنیہ کے لیے الگ نہیں صیغہ, لیکن عربی زبان میں تثنیہ کا استعمال فعل میں بھی اور اسم میں بھی الگ ہے. دونوں کا استعمال کیا ہے, الگ. واحد اور جمع کا استعمال باقی زبانوں میں بھی ہے, واحد سنگولر اور جمع پلورل, اور تثنیہ ڈبل یا ڈوئل. یہ صرف کس میں استعمال ہوتا ہے جی, یہ عربی زبان. عربی زبان میں دو کے لیے چاہے ہم فعل استعمال کریں, وہ دو آ رہے ہیں, وہ دو کھاتے ہیں, وہ دو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھو قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں, کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں, ان کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی. تو عربی زبان میں ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے, تو اسم اور فعل کا استعمال یا واحد کے لیے الگ ہوتا ہے, تثنیہ کے لیے الگ, اور جمع کے لیے الگ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. واحد, تثنیہ اور جمع کا فرق وہ کیسے ہوگا, وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. پہلے سبق میں نے بتایا تھا, لیکن اس کو میں الگ سے تھوڑا مزید واضح کروں. ٹھیک ہے جی. اسم کی جو تقسیم آج ابھی بیان کرنی ہے وہ اس کی تقسیم ہے اس کی وسعت کے اعتبار سے, کیپیسٹی کے اعتبار سے. اسم کی ایک تقسیم, ایک نکرہ اور ایک معرفہ. سنا ہوا آپ نے, نئی چیز نہیں ہے, بس اس کو ہم نے عربی میں لانا ہے جی. ایک کیا جی, نکرہ اور ایک معرفہ. یہ ایک اسم کی تقسیم ہے. معرفہ کی کچھ علامتیں ہیں, وہ علامتیں ہوں تو وہ معرفہ ہے, اگر وہ نہ ہو تو نکرہ ہے. تعریف نکرہ اور معرفہ کی یہ ہے, اگر کسی اسم سے کوئی خاص متعین چیز سمجھ میں آئے
کوئی خاص متعین فکس، تو وہ معرفہ ہے. اگر کوئی خاص فکس چیز، فکس جگہ، فکس نام، فکس آدمی معلوم نہ ہو تو وہ نکرہ ہے. اگر متعین اور فکس ہو تو وہ کیا ہے جی؟ معرفہ. اور اگر متعین نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ یہ الفاظ معرفہ، نکرہ، یہ کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جائیں گے. یہ پھر آپ کو صرف کیا اس کا مفہوم ذہن میں رہے گا، یہ قسمیں وسمیں آپ سے یہ رٹا لگوا کے زبانی یاد نہیں رکھنی، سمجھانا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. اسم کی تقسیم یہ کس اعتبار سے ہے جی؟ وسعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے. اور عدد کے اعتبار سے تقسیم واحد، تثنیہ، جمع. جینڈر اور جنس کے اعتبار سے تقسیم مذکر اور مؤنث. دیکھو ایک ہی چیز مختلف زاویوں سے ہم ساری اکٹھی ہو جائیں تو پریشانی ہو جائے، یا اللہ یہ ہے کیا مسئلہ. ہم ہر چیز کو الگ الگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان. تو معرفہ اور نکرہ. معرفہ سے مراد وہ اسم ہے جس سے کوئی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ سمجھ میں آ رہی ہو. اور نکرہ سے مراد کوئی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کی میں مثالیں مختلف دے دوں آپ کو. جیسے نکرہ کی مثال ہے رجل. رجل کا معنی مثال کو مرد. رجل کا معنی کیا ہے؟ مرد. رجل اس کا معنی ہے مرد. لیکن اس سے کوئی خاص مراد نہیں، کوئی بھی مرد. ایک اس کی مثال ہے کتاب. اس سے مراد کیا جی؟ کوئی بھی کتاب. مسجد، دنیا کی کوئی بھی مسجد. ٹھیک ہے جی. مسجد. اور مثال لے لیں قلم. دنیا کا کوئی بھی قلم ہو، پین ہو. بلد، شہر، دنیا کا کوئی بھی. نکرہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی. کیا آتی ہے والا؟ تنوین. آپ پہلے سمجھ چکے، اب مجھے تنوین سمجھانے کی ضرورت. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. ٹھیک ہے جی. یہ نکرہ کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو جو چیز نکرہ نہیں ہوگی وہ پھر کیا ہوگی؟ وہ معرفہ ہوگی. نکرہ کی تعریف یہ ہے اس سے خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شخص مراد نہیں. تو معرفہ اس کے برعکس، جس سے کوئی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز مراد ہو وہ معرفہ کہلاتی ہے. اب جیسے اس کی بہت ساری مثالیں. جیسے یہی میں اگر نام لوں، جیسے عبداللہ کہوں تو خاص بندہ مراد ہے نا جس کا نام یہ رکھا، اور تو کوئی مراد نہیں ہے. اگرچہ عبداللہ زیادہ ہوں گے لیکن اس سے مراد خاص شخص ہے. عبداللہ سے مراد آپ کا نام سہیب صاحب. میں یہاں حاضرین ہوں سہیب، تو کوئی فرد نہیں بول سکتا سوائے، کیونکہ اس سے مراد خاص شخص ہیں سہیب. عمر خیام خاص شخص مراد ہے. ٹھیک ہے جی. ہشام خاص شخص مراد ہے. ہر بندہ مراد اس سے نہیں. تو جب کوئی لفظ اسم، اس کو میں ابھی عرض کرتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں. تو معرفہ اس سے مراد خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شخص. یہ بنتا کس طرح سے؟ معرفہ کی قسمیں کیا ہیں؟ کون کون سی قسمیں ہیں جو معرفہ کہلاتی ہیں؟ اب اس کی تقسیم شروع کرنے لگا. نمبر ایک علم. نمبر ایک علم. علم سے مراد کسی خاص جگہ، خاص شخص یا خاص چیز کا نام ہے. کیا مراد ہے جی؟ نام. جیسے ابھی جو میں نے نام لیے، عمر خیام ہر ایک کا نام نہیں، بلکہ کس کا نام ہے؟ اس خاص شخص کا نام ہے جو یہاں گھومتے رہتے ہیں، جو عمرے اور اس کا انتظام کرتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عمر خیام. ہشام، اب مجھے معلوم نہیں آپ کو کیا میں تعریف آپ کی کروں، بس آپ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. خاص شخص مراد ہے اس سے. ہشام جو بڑی باقاعدگی سے آ رہے ہیں، دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں، یہی شخص مراد. اور کوئی؟ سہیب یہ ہے. آپ نے عظمت بتایا، عظمت یہ ہیں. باقی سب بھی اسی طرح خاص خاص مراد ہے. ٹھیک ہے. علم سے مراد کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ علم. اور علم کس کی قسم ہے؟
معرفہ کی قسم ہے. اس کی ایک مثال تو یہ ہوگی جی، خاص شخص یا خاص کا نام، جیسے میں نے لے دیا جی علی، ٹھیک ہے جی، مؤنث میں عائشہ نام ہے، یہ علم کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ علم کہلاتے. اسی طرح کراچی، کراچی کس جگہ کا نام ہے جی؟ خاص کا یا عام کا؟ اگر میں بولوں شہر تو کیا مراد ہے؟ کوئی بھی شہر. اگر مراد کراچی تو پھر کون سا مراد ہے؟ پھر خاص، یہ مراد ہے. کراچی کو عربی میں کہتے ہیں کراتشی. بلد، بلد کا معنی شہر. اگر کہوں خاص شہر تو اس کو کہتے ہیں البلد، وہ انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں. کراچی، المدینہ المنورہ، خاص شہر مراد ہے یا عام؟ ہر شہر مراد نہیں، خاص شہر مراد. لاہور، خاص شہر مراد. کسی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کے نام کو علم کہتے ہیں. یہ کس کی قسم ہے بلا؟ معرفہ کی قسم ہے. نمبر 2، دوسری معرفہ کی قسم ہر وہ نکرہ جس پر ہم الف لام داخل کر دیں وہ معرفہ بن جاتا. وہ کیا بن جاتا؟ انگریزی میں بھی اس کے لیے دا، یا کیا بولتے ہیں اس کو؟ THE، دی بولتے ہیں یا دا بولتے ہیں؟ دا. اسکول کا معنی ہر اسکول، لیکن دا اسکول خاص اسکول. ایسی ہے نا جی. کنٹری، دا کنٹری. تو جیسے انگریزی میں کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے دا استعمال ہوتا ہے، عربی میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ الف لام. ٹھیک ہے جی. اب آپ بنائیے جی رجل، الرجل. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، جب الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی کبھی بھی. یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. ان کی آپس میں آگ اور پانی والا تعلق، ان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں اکٹھے ہوں گے؟ کہ ایک ہی مذکر بھی ہو، ایک مؤنث، ایسا ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، ایک میں دونوں علامتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی؟ اگر وہ معرفہ تو الف لام آئے گا، اگر نکرہ تو تنوین آئے گی. تو رجل، پہلے رجل کا ترجمہ کریں. کوئی مرد، کوئی کہنا ضروری ہے تاکہ آپ کو ذہن میں رہے. رجل کوئی مرد، الرجل خاص مرد. کتاب کوئی کتاب. الکتاب قرآن پاک الکتاب ہے، یہ کتاب ہے. الکتاب خاص کتاب ہے. ذالک الکتاب. ٹھیک ہے جی. مسجد، مسجد کا معنی کوئی مسجد. المسجد کوئی خاص مسجد. بلد کوئی شہر. البلد لا اقسم بهذا البلد، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی مکہ المکرمہ. البلد خاص ہے. تو علم اگر نکرہ کے شروع میں الف لام اگر لگا دیا جائے تو وہ نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو عربی میں یوں کہتے ہیں معرف باللام. معرف تھوڑا وزنی لفظ ہے لیکن یاد ہو جائے تو اچھا، لیکن سن ضرور لیں اس کو. سننے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے جی. معرف، معرف کا معنی ہوتا ہے اس کو معرفہ بنایا گیا کس کے ساتھ؟ باللام، لام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جیسے یوں کہہ دیں انگریزی میں معرف بالدا، معرف بد، یعنی اس کو دا کے ذریعے سے معرفہ بنا. یہ معرف یعنی معرفہ کیا گیا ہے کس کے ذریعے سے؟ الف لام کے ذریعے سے. یہ دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے جی. چلو شکر ہے. اب آپ کو خوشی ہو جائے گی. وہ کیا خوشی ہوگی؟ جیسے آدمی سفر میں تھکا ہو اور آ رہا اور کوئی کراچی نظر ہی نہ آ رہا، اور جب لائٹیں آنا شروع ہوتی ہیں تو خوشی، یا اللہ شکر ہے ڈھابے جی آیا اور یہ بعد میں بن قاسم کی لائٹیں شروع. خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جب آپ بائی روڈ آ رہے ہو پنجاب وغیرہ سے اور بحریہ ٹاؤن کی ادھر کی لائٹیں شروع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ تسلی. اب میں لائٹیں آگے دکھانے لگا ہوں کہ اب ہم اگلی منزل میں جڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری قسم ہے اس کی معرفہ کی، اس میں اشارہ. تیسری قسم کیا ہے؟ پڑھا جی پہلے کہ نہیں جی؟ پڑھ لے نا جی. اس میں اشارہ. لو جی اب ہمارا کام کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے تمہیدی باتوں کے بعد. ہر وہ اسم جو اشارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ بھی معرفہ. جو ساتھی نئے ان کو ہم انشاءاللہ ترتیب سے سارا سمجھائیں گے، لیکن میں اب جوڑ لگا رہا ہوں اس کو. تیسری قسم کیا جی؟ اس میں ہاذا، ہاذی، ہاتان، یہ سارے آپ نے پڑھے، ہا اولائے، لیکن اس کو ہم دہرائیں گے
یہ ہے اسم اشارہ. یہ کس کی قسم ہے؟ معرفہ. پہلے ہم نے سبق شروع کیا تھا سیدھے اسم اشارہ سے. کہاں سے شروع کیا تھا؟ بغیر تمہیدات کے. اب ہم تمہیدات کو لے کر چلے ہیں اسم اشارہ تک. ٹھیک ہے جی. یہ کس کی قسم ہے؟ اسم اشارہ. چوتھی قسم ہے اسم موصول. چوتھی قسم کیا جی؟ اسم موصول جو الذی، اللتی، اللہ، یہ ان الفاظ کے ساتھ استعمال. الذین. ٹھیک ہے جی. یہ اسم موصول. یہ بھی کس کی قسم ہے جی؟ معرفہ کی قسم. ٹھیک ہے جی. کون کون سی قسمیں ہوگی جی؟ علم، الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا جس کو معرف باللام کہتے ہیں. اسم اشارہ بھی یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ کی قسم. اسم موصول بھی کس قسم ہے؟ معرفہ کی قسم. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح پانچویں اور آخری قسم جس پہ یہ بات ختم ہماری اور آج کا سبق بھی ختم. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بھی نکرہ اس پر الف لام داخل کریں جس طرح وہ معرفہ بنتا ہے، اگر ان نکرہ کی کسی معرفہ کی طرف علم کی طرف نسبت کر دیں تب بھی وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بھی معرفہ بن جاتے. جیسے اس کی مثال کتابن کیا ہے بلا؟ کتابن کیا ہے؟ کوئی کتاب. لیکن اگر میں کہوں عمر خیام کی کتاب تو بتائیے اب کتاب خاص ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کتاب کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ خیام کی طرف. ٹھیک ہے. قلم، کوئی قلم. لیکن کہوں ہشام کا قلم پھر خاص ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ نسبت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ غلام، کوئی غلام. لیکن جب یہ کہا غلام زید، زید کا غلام، اب کیا ہو گیا جی؟ وہ خاص ہو گیا. اب کس کا ہو گیا جی؟ خاص بن گیا. تو اگر کسی بھی نکرہ کی اس پر الف لام داخل کرنے سے جس طرح معرفہ بنتا ہے، اگر اس کی نسبت کسی علم کی طرف کر دی جائے، اس کو عربی میں اضافت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اضافت. اگر وہ نسبت ہو جائے تو وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی گھوم رہا ہو خالی، کہیں اس کی بات پکی نہ ہو، لیکن جب نسبت ہو جاتی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاص بن جاتا ہے نا. فلاں کا ہے بھائی. اب ہمارا سب بندے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو. تو رجل، کتاب، مسجد، بلد، یہ سارے کے سارے نکرہ ہیں. اگر ان کی نسبت کسی کی طرف کر دی جائے، جیسے مسجد سے مراد عام مسجد، جب کہا مسجد اختر تو بتائیے کون سی مسجد ہے؟ خاص مسجد. مسجد اشرف، یہ اردو اور فارسی میں کہہ رہا ہوں. عربی میں مسجد الاختر خاص. ٹھیک ہے جی. مسجد الحرام، مسجد قباء، مسجد النبی، جو خاص مسجدیں بن گئے. ایسے ہے نا جی. بلد کا معنی بلد الرسول، بتائیے کون سا شہر؟ خاص شہر ہو. نسبت خاص کی طرف ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی خاص ہو جاتا. یہ ہے معرفہ کی قسمیں. یہ ہمارا ایک بیچ کا پارٹ تھا جو ہم نے خالی وہ حل کر لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اب ہم اپنی بنیاد جہاں ہم سے پہلے چھوڑا تھا، اس میں موصول، اس میں اشارہ، یہ کیا چیز ہے، دو چار جو تمہیدی باتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ سمجھا. لیکن اس کی تمرین بھی کرنی. اس کی کیا کرنی ہمیں؟ کل میں آپ کو انشاءاللہ اس کی مشق بنا کر آپ کے حوالے کریں گے تاکہ آپ اگلے ہفتے میں آرام سے گھر میں بیٹھ کر مل کر گھر والے سارے مل کر اس مشق کو کیا کریں جی؟ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. یہ آج کا سبق اس پر ختم ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے آج کے سبق کا، جب ہم نے کٹائی کر لی تو بعد میں چن بھی تو لینا چاہیے نا، اپنے پھلوں کو چننا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں چند بنیادی اور تمہیدی اصطلاحات بیان کرنا ضرور. دیکھیں جب بھی ایک فطری چیز ہے، کوئی بھی کاریگر بننا چاہتا ہے نا جی، کاریگر جیسے آپ کوئی گاڑیوں کا کاریگر ہے، وہ سب سے پہلے وہ نمبر پانوں کے یاد کراتا ہے اپنے شاگرد. پھر بعد میں بار بار نہیں کہتا ہے 12 نمبر لیا پتر، کیا لیا؟ 12 نمبر. اس کو فوراً پتا ہوتا ہے 12 نمبر کون سا ہے، 11 نمبر کون سا ہے. ایسا ہی نہیں. ہر چیز میں ماہر بننے کے لیے پہلے ٹولز، اس کے جو سامان ہوتا ہے اس کا تعارف بہت زیادہ ضروری ہے. تو عربی گرامر کے یہ ٹولز ہیں جو بنیادی سامان ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے. اس کے تعارف کے بعد اب ہم آئندہ کبھی بھی بولے بھی اس پر ضمہ کیوں ہے تو پریشان نہیں ہونا. یہ ضمہ کیا چیز ہے؟ یہ پیش کا دوسرا نام. بھئی اعراب کیا ہے، تنوین کیا ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے. کسی نے بعد میں پوچھا یہ جی اس کے ساتھ الذی کیوں آیا، اللتی کیوں نہیں؟ ہم کہیں گے یہ مذکر ہے اس لیے الذی آیا. یہ کس لیے آیا؟ مذکر کی وجہ سے. مؤنث ہے اس لیے اللتی آیا. تو یہ باتیں بنیادی باتیں ہیں. جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہمارے لیے آگے کیا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں. ایک آپ کو اعراب عرض کیا،
زیر زبر پیش، اس کا عربی میں نام، زبر کا نام میرے ساتھ دوہرا لیجیے، فتحہ، زیر کا نام کسرہ، اور پیش کا نام ضمہ جی۔ اچھا جی، دوسری بات عرض کی تھی کہ جب بھی کوئی کلام ہوتی ہے، اس کلام میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے۔ یہ کلمے کی قسمیں ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں بتائیے جی؟ یہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ زمانہ سمجھ میں۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ یہ کام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے کام۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور اس جب کام ہوگا تو زمانہ بھی۔ زمانے کل کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ عام دنیا میں 3 زمانے، ماضی، حال، مستقبل۔ عربی میں 2 ہیں، ماضی اور مضارع۔ مضارع میں دونوں داخل، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں داخل۔ یہ تمہیدی بات۔ پھر اسم، فعل، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف، حروف اس کی جمع ہے۔ حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جس کا معنی تو ہو لیکن سمجھ میں اس وقت آتا معنی جب اس کو کسی اسم کے ساتھ ملا دیا جائے، ورنہ اس کا معنی سمجھ میں الگ سے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ گویا حکیں ہوتی ہیں جو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی، یہ حک ہے، اس کے بغیر وہ جڑ نہیں سکتے کلمات، ان حروف سے ہی وہ جڑتے ہیں۔ جیسے الا کا معنی طرف، الا کا معنی پر، فوق کا معنی اوپر۔ صرف فوقا کا کوئی معنی نہیں، فوق المسجد کا تو مسجد کے اوپر، معلوم ہو گیا اس کا معنی۔ اس کے علاوہ ایک تقسیم آپ کے سامنے یہ رکھی وسعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے، وہ آپ کے سامنے آئی کہ یا تو اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ سے مراد عام شخص، عام چیز اور عام جگہ۔ اور عربی زبان میں اس کے لیے تنوین استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے کوئی، کچھ، کسی، جس سے عمومیت معلوم ہو۔ اور اگر نکرہ کے اوپر چند علامات پائے پھر معرفہ بن جاتی، وہ کیا بن جاتی ہیں؟ اب دیکھ کر بتائیے۔ سب سے پہلے معرفہ کی قسم کیا ہے؟ علم۔ علم سے مراد کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص شہر کا نام۔ نمبر 2، اگر کسی نکرہ پر الف لام داخل کر دیں تو تب بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ جیسے کتاب کا معنی کوئی کتاب، الکتاب کا معنی خاص کتاب۔ قلم سے مراد کوئی قلم، القلم سے مراد خاص قلم۔ اسی طرح اس میں اشارہ یہ کس کی قسم ہے؟ کیونکہ اگر کہیں رجل تو عام مرد، جب کہیں گے حاضر رجل تو پھر اشارے سے کیا ہو جاتی وہ چیز؟ خاص ہو جاتی۔ اسی طرح اس میں موصول الذی، اللذان، الذین جس پر داخل ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خاص ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں معرفہ کی قسم۔ اسی طرح وہ نکرہ جس کی نسبت کر دی جائے کسی معرفہ کی طرف، جس کو عربی میں اضافت کہتے ہیں، مضاف کر دیا جائے، اضافت کر دی جائے نسبت، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب، کوئی کتاب، کتاب زید، زید کی کتاب، اب وہ خاص کتاب بن گئی اس نسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح کلام میں 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ کلام کرنے والا جب اپنے بارے میں کوئی کام یا کسی بات کرتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، جس سے کلام ہو رہی ہوتی ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں، جس تیسرے شخص کے بارے میں ہوتی ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن مخاطب، اور تھرڈ پرسن وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تمہیدی باتیں، اس کی تمرین انشاءاللہ کرائیں گے۔ آپ اپنے طور پر بھی خود مثالیں سوچ کر بھی تمرین کیجئے گا، مشق کیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تمرین کا معنی ایکسرسائز، مشق جی۔ ہاں ابھی چھوڑیں، آہستہ آہستہ، جو دیکھیں نا یہ آپ مثال بتا کہ ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ اتنی ہضم ہوگی ہمیں اندازہ ہو جائے گا، پھر ہم اور انشاءاللہ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی۔ جو بات اب تک آپ کے سامنے آئی، اس میں کوئی مشکل ہے بھائی آپ کے سامنے؟ جی، جس پر کوئی اعراب نہ ہو، جیسے ایک جزم کہلاتی، جزم، ٹھیک ہے جی؟ جزم، جیسے تبت، بت، آخر میں کیا ہے؟ جزم۔ قل هو اللہ، قل، قل کے لام پر کیا ہے جی؟ جزم، ٹھیک ہے جی؟ هو اللہ، ہو کیا ہے؟ ضمہ، اعراب آ گیا اس پر۔ کبھی اعراب لفظوں میں ہوتا ہے، کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے پردے میں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بات پردے میں ہی رہنے دے، ابھی پردہ ہے نا، تو کس میں رہنے دیں؟ چلے